ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد صاحب، ایک تو پہلے یہ بتائیے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ کیسی رہی؟ نہیں، یہ بریفنگ میں سمجھتا ہوں کہ مؤثر بھی تھی اور ضروری بھی تھی، کیونکہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر ہر قسم کا ابہام موجود ہے، بہت چہم گوئیاں بھی ہوتی ہیں، شک و شبے کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ تو پارلیمان کے اندر یہ اپوزیشن کی خواہش ہی تھی کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پارلیمان میں کریں۔ تو پارلیمان کے اندر عسکری اور انٹیلیجنس لیڈرشپ آئی، انہوں نے آ کر بریفنگ دی، اس کے بعد ایک سوال جواب بلکہ تقاریر کا سلسلہ ہوا، اپنی رائے دی گئی، سب کچھ۔ تو 8 گھنٹے جاری رہی اور اس حوالے سے کافی سبسٹینشیل میں سے سمجھتا ہوں ہے، کچھ ہمیں بھی حاصل ہوا، کچھ عسکری لیڈرشپ کو بھی حاصل ہوا کہ کیا سوچ ہے حکومتی بینچز پر اور اپوزیشن، خاص طور پہ اپوزیشن کے بینچز پر، اور کافی حد تک اتفاق رائے نظر آیا۔ یہ ایک مثبت پہلو ہے ساری بات کا، میں اس کو ایک مثبت اتفاق رائے کس بات پہ، کس حوالے سے نظر آیا؟ 3 ایشوز پر ڈسکشن ہوئی تھی، جو فوکس 3 ایشوز پر تھا، ایک افغانستان کے معاملے پر، ایک انڈیا کشمیر کے معاملے پر، اور ایک جو ہماری جیو پالیٹکس ہے اور انٹرنل ایشوز ہیں۔ تو اس پر بریفنگ ہوئی تینوں ایشوز پر۔ ڈیبیٹ صرف افغانستان پر ہو سکی، کوئی ٹائم نہیں تھا۔ ٹھیک، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتفاق رائے سامنے آیا یا نظر آیا، تو اس کا مطلب یہ کہ حکومت کی ہینڈلنگ سے اپوزیشن بھی مطمئن ہے افغانستان وغیرہ کے حوالے سے؟ نہیں، کافی حد تک اتفاق سوچ میں ہے۔ وہاں پر کوئی حکومتی پالیسی سامنے نہیں رکھی گئی، وہاں پر حقائق سامنے رکھے گئے، اور کیا سوچ ہے اس وقت، کیا مختلف آپشنز اویلیبل ہیں، یہ رکھے گئے۔ اس پر پھر سب نے اپنی رائے دی۔ اس حوالے سے آپ لوگ سیٹسفائیڈ رہے کہ تمام ضروری حقائق سامنے رکھے گئے افغانستان کے کنٹیکسٹ میں؟ دیکھیں، یہ تو مشکل ہوتا ہے کہنا کہ سارے رکھے گئے یا نہیں رکھے گئے۔ یقینی طور پر کچھ حقائق نہیں رکھے جاتے، لیکن کم از کم یہ بات ضرور ہے کہ ایک کھل کر بات ہوئی ہر معاملے پر۔ یہ پہلو مسنگ رہا ہے ماضی میں، تو کافی حد تک حقائق سامنے رکھے گئے، میں یہ کہوں گا۔ افغانستان کے حوالے سے یا پھر انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے یا پھر اس کے پاکستان پہ اثرات کے حوالے سے جو حقائق سامنے رکھے گئے، اس سے آپ لوگ گھبرا گئے یا کہ نہیں، آپ لوگوں کا اطمینان بڑھ گیا؟ نہیں، یہ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے کیونکہ اطمینان اس لیے بڑھتا ہے کہ حقیقت تو پتہ ہے کہ سب سوچ کیا ہے، کیا آپشنز پہ سوچ کر ہو رہی ہے۔ تشویش یقیناً ایک تشویشناک معاملہ ہے۔ آپ کا ایک ہمسایہ ملک ہے، اگر وہاں پر خانہ جنگی ہوتی ہے، روسی تقریباً 10 سال رہے تھے، اس کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان نہیں بھگتا۔ امریکن اور جو آئی ایس ایف ہے، یہ 20 سال کے بعد جا رہے ہیں، اور وہاں پہ زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے ماضی کی نسبت، جب ایک طالبان بن کر اور پورے ملک پر قابض ہو گئے تھے۔ شروع میں نارتھ اور الائنسز پہ بات ہو رہی تھی، تو اس دفعہ حالات زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں، اور اس میں پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے، وہ کم از کم ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم اس کے اثرات ہم پر کیا ہوں گے۔ ٹھیک، اگر ہم حقائق سے آنکھ بند کر لیں تو اس سے مقصد حل نہیں ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں بڑی خانہ جنگی کا امکان ہے۔ پاکستان میں یہ تاثر عام ہے کہ جی اپوزیشن ویسے تو تنقید کرتی ہے، لیکن پھر جواب میں ان کے پاس بھی اپنا کوئی نیریٹو نہیں ہوتا۔ اب جو چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں اس کے تناظر میں مثلا مسلم لیگ نون کیا سمجھتی ہے کہ افغان مسئلے کا حل کیسے ہو سکتا ہے اور پاکستانی حکومت کیا کرے؟
دیکھیں نیریٹو نہیں ہوتا، آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ہم کوئی نیریٹو بلڈ کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک ملک کا مسئلہ ہے. اس میں ہمارا موقف ہمیشہ بڑا کلیئر رہا ہے کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے. ہمیں اس کے اندر ہمارا ہمسایہ ہے، جو کچھ وہاں ہوگا اس کے اثرات سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے. ریفیوجیز اگر ہوں گے تو پاکستان کی طرف ہی آئیں گے. ماضی میں بھی نہ ریفیوجیز ایران گئے ہیں، نہ ازبکستان گئے ہیں، نہ تاجکستان گئے ہیں. 1 کروڑ کے قریب ریفیوجیز پاکستان کی طرف آئے. اب ہمیں یہ ایک متفقہ رائے وہاں پر، میں جو بات کروں تقریباً یہ متفقہ رائے سمجھیں اس پوری میٹنگ کی. اس میں ایران افغانستان کے معاملے میں فریق نہیں بننا چاہیے کسی صورت میں بھی. اچھا، فریق تو نہیں بننا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں سہولت کار بھی نہیں بننا چاہیے. جو فیصلہ افغانستان میں ہوتا ہے، جو اس کے عوام کرتے ہیں، اس کو قبول کریں. افغانستان میں آپ جانتے ہیں کوئی سیاسی نظام نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. وہاں پر شورا، جرگے یہ مل کر فیصلہ کرتے ہیں. وہاں پر ایک جو ایتھنک، نہیں شاہد صاحب، اب کافی پولیٹیکل پارٹیاں بن گئی ہیں. جی اب کافی پولیٹیکل پارٹیاں بن گئی. ان کی کوئی اگر ہوں گی کاغذ پہ ہوں گی، لیکن ان کی سپورٹ نہیں ہے. افغانستان میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فیصلہ بندوق کے زور پر ہی ہوتا ہے، طاقت سے ہوتا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ اس دفعہ وہ معاملہ بڑھ جائے، لیکن جس کے پاس طاقت ہوگی حکومت میں وہی آئے گا. یہ ایک واضح حقیقت ہے. ہم اس کو قبول کریں یا نہ کریں، آنکھیں بند کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. اب یہ تو اس سے تقریباً لگتا ہے کہ طاقت کے زور پہ یا بندوق کے زور پہ طالبان ہی آئیں گے. اگرچہ اس سے پہلے اشرف غنی یا حامد کرزئی وہ ووٹ سے آئے تھے. تو پاکستان نے ماسکو میں جو چین، روس اور ان کے ساتھ مل کے اور امریکہ کے ساتھ یہ موقف اپنا لیا ہے کہ ہم ان کے امارت اسلامی کو قبول نہیں کریں گے. اب یہ سوال پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے پوز کر دیا گیا ہے، وہاں رکھ دیا گیا ہے کہ اس پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیں گائیڈ کرے کہ اگر طالبان طاقت کی زور پہ قابض ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں. مسلم لیگ نون اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں بندوق سے بھی آتی ہے، تو اگر طالبان بندوق سے آتے ہیں تو پاکستان کو ان کی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، یہ فیصلہ تو جب وقت آئے گا آپ کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ آپ اس میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس سے باہر نہیں رہ سکتے. لیکن ایک واضح حقیقت یہ بھی ہے کہ یہاں پر بیرون ملک سے طاقت آتی ہے، وہ رہتی ہے، چلی جاتی ہے، ملبہ پاکستان اٹھاتا ہے، اثرات ہم پر ہوتے ہیں. اور وہ اتنے بڑے اثرات ہیں کہ میرا تاریخ میں شاید ہی کسی ملک پر اتنا اثر پڑا ہو اپنے ہمسائے ملک میں دوسری طاقتوں کے عمل سے. تو پاکستان اگر ایک طاقت وہاں پر حکومت میں آ جاتی ہے، اس کو عوام قبول کر لیتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کی نفی کر پائیں گے، یا ہمیں نفی کرنی چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر ہم اپنے لیے تو یہ پسند نہیں کرتے کہ بندوق کے زور پہ آنے والے کو قبول کرے، تو افغانوں کے لیے ہم کیوں اس کو کریں؟ دنیا کا عالمی قانون یہی ہے کہ نہیں، طاقت نہیں، عوام کی رائے سے. ٹھیک ہے، پھر آپ یہاں پہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، ایک روایت ہے، اس کے مطابق معاملہ چلتا ہے. وہ جیسا بھی ہے، کچھ لولا لنگڑا بھی ہوتا ہے، کچھ کمزور بھی ہوتا ہے، کچھ اس میں مداخلت بھی ہوتی ہے، پھر بھی کوئی ایک اس کا فساد تو ہے. اب وہاں پر آپ مجھے خود بتا دیں نا کہ اب وہاں پر ایک حکومت ہے جو الیکٹ ہوئی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ الیکشن ہوا تھا، اس الیکشن کے کیا محرکات تھے، کیسے الیکشن ہوا، کتنی پارٹیسپیشن تھی، ووٹ کیسے پڑے، اس میں بھی بہت سے ابہام ہیں. لیکن حکومت ہے. ان کے ویسے ووٹ پولنگ ایجنٹوں کی موجودگی میں گنے گئے تھے. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ کیسے گنے گئے تھے. نہیں، وہ فرق ہے نا، وہ تو ظاہر ہے. وہ تو ہم آج 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے نظام میں بے پناہ خرابیاں ہیں، اور ہر الیکشن مینیپولیٹ ہوتا ہے، الیکشن چوری ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہاں بھی الیکشن ہوا، وہ امریکہ کی سپرویژن میں ہوا. تو وہ اس کو آپ ایک نمائندہ الیکشن ان حالات کے لیے کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا افغانستان آج الیکشن کروا سکتا ہے؟ اگر الیکشن ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے، اور ہمیں اس رزلٹ کو قبول کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک طاقت، کوئی عسکری طاقت عوام کی سپورٹ کے بغیر قابض نہیں ہو سکتی، اس کو عوام کی سپورٹ آپ لوگ پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پہ بھی
عمران خان اور نواز شریف اور آپ لوگ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. ادھر ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والے اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ روزانہ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. جی یہ بالکل یہ ان کی کامیابی ہے. ہم میں وہ رواداری یا وہ حالات کی سمجھ نہیں آ سکی بدقسمتی سے کہ آج یہ ہماری پارلیمان بھی ڈیوائیڈڈ ہے اور ملک بھی ڈیوائیڈڈ ہے. ہم ایک ڈیوائیڈڈ ملک ہیں. بڑا مشکل ہے کسی معاملے پر یکجا ہونا یا ایک سوچ رکھنا. تو یہ پہلا معاملہ ہے. کم از کم ابتدا تو ہوئی ہے, 8 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے, کھل کر بات کا اظہار ہوا ہے, اور میں نے جیسے کہا کہ کافی حد تک اتفاق رائے ہے. یہ امریکہ اور چین کے معاملے پہ اپوزیشن کی کیا تجویز ہے کہ ہمیں کس سائڈ پہ جانا چاہیے؟ دیکھیں جس طرح ہر ملک اپنے تعلقات رکھتا ہے دنیا کے ممالک سے, 2 بڑی طاقتیں اس وقت دنیا میں ہیں, اور اب دنیا میں طاقت جو ہے وہ اکنامک طاقت ہی گنی جاتی ہے. اس کی جو عسکری پہلو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. تو امریکہ ہے اور چین ہے. ہمیں امریکہ سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں. ہم جب کولڈ وار تھی تو امریکہ کے ساتھ شامل تھے روس کے خلاف. چین ہمارا پہلے دن سے دوست ہے. سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کے لیے اگر کوشش کی ہے کسی ملک نے پاکستان میں حقیقی طور پر تو وہ چین نے کی, اپنی دوستی کو ثابت کیا ہے. تو آپ کی جو فورسز ہیں ان کا بھی ایک بڑا انحصار چین پر بھی ہے اور امریکی سامان پر بھی ہے. تو ہمیں ایک بیلنس رکھنا پڑے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے لیے چین کو چھوڑ دیں یا چین کے لیے امریکہ کو چھوڑ دیں. اپوزیشن بھی یہ الزام لگاتی رہی کہ جی حکومت نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے, کشمیر کو بیچ دیا ہے. آپ لوگوں کو کیا تاثر ملا؟ مطمئن ہو گئے کہ حکومت نے کشمیر بیچا نہیں ہے؟ دیکھیں کشمیر پر ڈیبیٹ ابھی ہوگی. جو حقائق وہاں رکھے گئے ہیں اس پر ڈیبیٹ ہوگی, کیونکہ کشمیر پہ تو ابہام زیادہ ہے. کشمیر پہ ہمارا ایک سیٹلڈ موقف ہے UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کا, جو پچھلے 73 سال سے چل رہا ہے. اب اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں, جب اس نے 370 ہٹا دیا اور ہم نے کوئی زیادہ احتجاج نہیں کیا, پھر ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ 370 کی کوئی حیثیت نہیں ہے, 35A بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. تو مجھے تو یہ سمجھ آئی کہ ہم UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشن سے ہٹ گئے ہیں. تو میرا تو یہ سوال ہے, جس طرح افغانستان میں سوال معاملہ کچھ اور ہے, سوال کچھ اور بن جاتا ہے. سوال یہ تھا کہ امریکہ نے اڈے مانگے یا نہ ہم دیں گے. کسی الیکٹڈ حکومت نے آج تک کسی بیرون ملک کو اڈے نہیں دیے, نہ دے سکتے ہیں, نہ انہوں نے مانگے. وہ بات ختم ہو گئی. اب انڈیا اور کشمیر کا معاملہ جو ہے, ہمارے تعلقات, ایئر سپیس تو مانگا ہے نا, ایئر سپیس پہ آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ ایئر کوریڈور یہ 20-21 سال سے موجود ہے. اس کا ایک ایگریمنٹ ہے, وہ ایئر کوریڈور آج بھی موجود ہے. اب وہ وڈرال کے بعد اس کی کیا حیثیت ہوگی یہ دیکھنا پڑے گا. جی مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے؟ دینا چاہیے, کنٹینیو کرنا چاہیے؟ یہ آگے جب حقائق بتائے جائیں گے نا کہ ایئر کوریڈور کا استعمال کیا ہوگا, جب وہاں پر امریکن فورسز نہیں ہیں تو پھر ایئر کوریڈور کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے معاملے وقت کے ساتھ اگر پارلیمان کو کانفیڈنس میں لیا جائے تو فیصلہ بھی بہتر ہوگا اور شک شبہ بھی ختم ہو جائے گا. اچھا, یہ پارلیمان کا آپ نے ذکر کیا. جب پارلیمان میں آپ لوگ ہوتے ہیں, کتابیں چلتی ہیں, ایک دوسرے پہ حملے ہوتے ہیں, گالم گلوچ ہوتا ہے, اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے, لیکن جب کوئی عسکری قیادت آتی ہے بیچ میں تو پھر اس روز اپوزیشن اور حکومت سب بڑے اعتماد سے بیٹھے بھی تھے. آپ خود کہہ رہے ہیں بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی بات, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑے شرم اور افسوس کی بات ہے, اور کیا کہہ سکتا ہوں. بہت شرم کی بات ہے کہ وہی اسپیکر ہے, وہی حکومت کے لوگ ہیں, وہی اپوزیشن کے لوگ ہیں, 8 گھنٹے بیٹھے رہے, کوئی کسی نے کوئی بات کتاب نہیں ماری, کوئی بوتل نہیں ماری, کوئی گالی نہیں دی, کسی پر الزام نہیں لگا. تو پارلیمان کا ماحول یہی ہونا چاہیے. اگر اس کے لیے عسکری قیادت کا آنا ضروری ہے تو وہ پھر زیادہ آ جائے کرے تو ملک بہتر چل رہا ہے. تو پارلیمنٹ میں بھی اگر کوئی ایک وردی والا ہو تو نہیں, وہ بات میں ایسے ہی مذاق کر رہا ہوں. تو بڑا یہ آپ کا سوال درست ہے, ہر آدمی یہ سوال کرتا ہے ہم سے. میں کل بری گیا تھا, وہاں بھی جو لوگ بیٹھے تھے
کچھ گاؤں کے لوگ تھے، کچھ شہر، سب نے یہی سوال کیا کہ جناب یہ 3 سال سے آپ حضرات 1 منٹ بیٹھ نہیں سکے ملک کے کسی مسئلے پر، آج آپ 8 گھنٹے 3 بجے شروع ہوا اور 11:30 بج گئے. تو یہ سوال ہے. اچھا، اس سے بھی ایک بڑا سوال میرا ہے اپوزیشن کے رول کے بارے میں. ایک میری رائے رہی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، لیکن میں آپ کو خیر ناگوار نہ گزرے، فواد چودھری صاحب کا کلپ ہے، ذرا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر اس پہ تبصرہ آپ کا چاہیں گے. شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو آپ کے لیے کسی اور نے سنبھال لیا، اطمینان کی کیا وجہ ہے حکومت کی؟ نہیں، سنبھالنا کسی نے کیا تھا، وہ خود ہی بہت نالائق ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ تنقید ہوئی کہ یہ بڑے نالائق ہیں، ان کو حکومت کرنی نہیں آتی، تو وہ تو 3 سال کے بعد کی اکنامک فگرز آپ کو حکومت کرنی نہیں آتی، ان کو اپوزیشن کرنی نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے یہ رائے دی فواد چودھری صاحب کہ آپ لوگوں کو حکومت کرنی نہیں آتی، اپوزیشن کو اپوزیشن کرنی نہیں آتی. اور انہوں نے پتہ نہیں ہلکے پھلکے موڈ میں، لیکن انہوں نے مجھ سے اختلاف نہیں کیا، انہوں نے کہہ دیا. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اپوزیشن کو بھی اپوزیشن کرنی نہیں آتی؟ چلے انہوں نے مان لیا نا کہ حکومت کرنی ہاں، نہیں انہوں نے آتی. تو مان لیا تقریباً. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب حکومت کمزور اور اپوزیشن جیسی بھی ہو وہ کمزور نظر آتی ہے، کیونکہ حکومت اتنی غلطیاں کر رہی ہوتی ہے، اتنی تباہی کر رہی ہوتی ہے کہ لوگ نظر ان سے ہٹا کر اپوزیشن میں لگا لیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کچھ کریں. تو وہ توقعات اتنی بڑھ جاتی ہیں اپوزیشن سے. آپ یقین کریں، میں یہاں سے نکلتا ہوں، سارے جو نیچے آپ کا سٹاف ہے، گارڈ، جب یہ پوچھتے ہیں بھئی کچھ کریں، ہماری جان بچائیں. تو یہ توقعات یقیناً بڑھ گئی اپوزیشن سے. لیکن اپوزیشن رتی بھر ان توقعات پہ پوری نہیں اتر سکی. اپوزیشن اپنی کوشش کر رہی ہے، اپوزیشن نے ہر سطح پر کوشش کی ہے. یہ پارلیمان میں یہی ہوتا ہے نا، پارلیمان کے اندر بات کرتے ہیں، وہاں موقع نہ ملے باہر جا کے بات کرتے ہیں. پریس کانفرنسز میں ہر ایشو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کے حل دیے گئے ہیں، چاہے وہ انرجی کا مسئلہ ہو، اکانومی کا مسئلہ ہو، سیکیورٹی کے مسائل ہوں، اپوزیشن حل دیتی ہے. آج یہ جو میٹنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی پر، یہ بھی اپوزیشن کی کوشش سے ہوئی ہے. حکومت نے تو کوشش نہیں کی، حکومت نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میٹنگ کریں. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے زیادہ حکومت ہے؟ یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کا ایک پریزنس ہے، قومی اسمبلی میں بھی ہے، سینٹ میں بھی ہے، اپوزیشن کی پارٹی ہیں. لیکن اس کی کون سی ادا اپوزیشن والی ہے؟ ادا دیکھیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تو ہیں، ہاں، کرسی پہ تو بیٹھے ہیں اپوزیشن میں. خود آپ کی جماعت کا. ہماری یہاں تنقید کرتی ہے، ہماری جماعت تنقید کرتی ہے. لیکن پہلے جو بڑا ایک انقلابی ماحول آپ لوگوں نے بنایا تھا کہ استعفے دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا. اب ذہنی طور پر تسلیم کر لیا کہ اگلے 2 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی. دیکھیں، استعفے کا اثر تھا اگر پوری اپوزیشن دے، اگر ایک بڑی جماعت شامل نہیں ہوگی، 160 استعفے مکمل اپوزیشن کا استعفیٰ، اس کا اثر اور ہے. 100 استعفے اور ایک بڑی جماعت نہ دے، وہ اس کا اثر وہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب شاید خاقان جیسے کیوں نہیں بن سکتے؟ نہیں، ہمیں بننا چاہیے نواز شریف صاحب کی طرح. نہیں، ہمیں کیا، میں یہاں موجود ہوں، وہ وہاں پر ہیں، انہوں نے حکومت بھی چلائی ہے. نہیں، میں یہ ایک تو آپ یہاں موجود ہیں، دوسرا آپ خوشی سے جیل چلے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آ جاتے اس مشکل وقت میں؟ نواز شریف صاحب بھی بڑی خوشی سے جیل گئے تھے لندن سے آ کر. اب ہم یہ باتیں بھول جاتے ہیں. اب وہ کرانے گئے علاج کروا کر آئیں گے. لیکن جو مریم بی بی نے کہہ دیا کہ مسئلہ ان کی سیکیورٹی کا ہے تو کوئی ضمانت دے دے، تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ بھی مان گئی کہ اب بیماری مسئلہ نہیں ہے. نہیں، بیماری مسئلہ ہے. یہ بیان میں نے دیکھا ہے، جس کانٹیکس میں وہ بات ہوئی ہے وہ کچھ اور تھا، لیکن بیماری یقیناً ہے. آپ میڈیکل رپورٹ پڑھ لیں، 3 میجر سرجیکل پروسیجرز ہونے ہیں. وہ کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ فیصلہ ڈاکٹر کرتے ہیں. آپ لوگ کیا یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ اس چیپٹر کو کلوز کرنے کے لیے کسی کے صحت کو ہر وقت موضوع بحث بنانا یہ انتہائی غیر شائستہ کام ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. کمیشن بنا دیا جائے کہ حقیقت واضح ہو کہ بھئی رپورٹس اصلی تھی یا جعلی تھی. اگر حکومت اتنی نالائق ہے، ان کے ہی ڈاکٹرز گئے، صوبائی حکومت کے گئے، وفاقی حکومت کے گئے، پرائیویٹ ڈاکٹر گئے، 4 ٹیمیں مختلف گئیں، انہوں نے کہا جی کہ سخت جانی خطرہ ہے، ان کو علاج کے لیے جانا ہے، اور وہاں پر 3 مہینے لگے اسٹیبلائز کرنے میں.
تو اس لیے ان باتوں سے اس چیز سے کھیلنا نہیں چاہیے. ہاں اگر آج آپ سے ملک نہیں چل رہا، سیاست یا ملک کا چلانا نواز شریف کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو ہم ان سے کہیں گے جناب علاج چھوڑ دیں، اپنی جان کی پرواہ نہ کریں اور واپس آ جائیں، اور وہ آ جائیں گے. آپ نے ان کو حکومت سے نکالا، زندگی بھر نااہل کیا، آپ نے سیاست سے نکالا، جیلوں میں ڈالا، اس کے باوجود بھی آج ملک کی سیاست کا محور نواز شریف ہے. اس سے بڑی کامیابی کسی سیاسی لیڈر کی نہیں ہوتی. آخری سوال، آپ اکثر ٹروتھ کمیشن کے اور اس کے لیے ڈائیلاگ کا مطالبہ کرتے رہے. اب یہ جو خوشگوار اور فرینڈلی ماحول بن گیا ہے کسی حد تک اسمبلی میں بھی اور پھر یہ جو نیشنل سیکیورٹی بریفنگ میں بھی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب اس کا آغاز ہو جانا چاہیے، اس کے لیے فضا بن گئی ہے؟ بالکل ہونا چاہیے. یہ معاملے کنسنسس سے ہوتے ہیں، یہ کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی. ہم حکومت میں تھے، ہم ٹروتھ کمیشن بنا سکتے تھے، اس کی کوئی فائدیت نہ ہوتی، کیونکہ جب تک یہ معاملے کنسنسس سے نہیں ہوں گے، جیسے الیکٹورل ریفارم ہے، کانسٹیٹیوشنل ریفارم ہوتا ہے، یہ ہمیشہ معاملات کنسنسس سے بنتے ہیں. تو ہمارے ملک کی ضرورت ہے ٹروتھ کمیشن کی. میں آپ کو حقیقت سے بتا رہا ہوں، پاکستان میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. تو یہاں کے حقائق میں اور جو بیان ہو رہا ہوتا ہے ٹی وی پر، اخباروں میں، اس میں ایک بہت بڑا خلیج ہے، وہ چھوٹا موٹا خلیج نہیں ہے، وہ 19-20 کا فرق نہیں ہے، وہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اس کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ یعنی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. آپ کچھ بھی لے لیں، کوئی آپ کسی معاملے کا ذکر کر دیں. آپ اسامہ بن لادن کا معاملہ تھا یہاں پر، حقائق بڑے مختلف ہیں، آج تک حقیقت پتہ نہیں چلی. بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب.